اللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، آج جس موضوع پر خطاب کرنا ہے وہ یہ ہے کہ غیر اسلامی ممالک میں، بلاد میں ایک مسلمان کے رہنے کی حیثیت کیا ہے. اس لیے کہ اس سلسلے میں اتنا کنفیوژن ہے اور اتنا زیادہ انتشار ہے اور نہ سمجھ لوگوں نے اس کو ایسا مسئلہ بنا دیا ہے کہ ایسا لگتا ہے جیسے پوری امت اسلامیہ کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، جبکہ کوئی بھی حالت ہو، گری سے گری حالت میں بھی امت کا مقام ہے، منصب ہے، اس کی ذمہ داریاں ہیں اور قیامت تک برقرار رہیں گی، چاہے وہ اقلیت میں ہو، چاہے اسلامی حکومت میں ہو، چاہے غیر اسلامی حکومت ہو. موجودہ صورتحال کی جہاں سیکولرزم ہے اور اسلامی تعلیمات بس گھروں میں رہ گئی ہیں، یہ کہ گھروں میں بھی سارے کفریات داخل ہو چکے ہیں اور ہمارا اس میں کوئی اختیار نہیں رہ گیا ہے. تو سوال یہ ہے کہ ایسے ماحول میں، ایسے حالات میں ہماری پوزیشن کیا بنتی ہے. تو اس سلسلے میں سورہ نساء کی یہ آیت پڑھتے ہیں اور اس کی تشریح کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان الذین توفتهم الملائکۃ ظالمی انفسهم قالوا فیما کنتم قالوا كنا مستضعفین فی الارض قالوا ولم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا فاولئک مأواہم جہنم وساءت مصیرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون السبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. یہ آیتیں ہوئیں، یہ 3 آیتیں ہوئیں، 97، 98، 99. اس سے ہمارے موجودہ صورتحال میں جو مسلمان جیتے ہیں غیر اسلامی ممالک میں یا سیکولر اسٹیٹ میں، اس ان کی حیثیت طے ہو جاتی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ ہجرت کی، وہاں جا کر کے اسلامی ریاست قائم کی، تو اس وقت یہ اعلان ہو گیا اور ہر مسلمان کے اوپر یہ لاگو کر دیا گیا کہ ہر جگہ چھوڑ کر کے جہاں رہ رہے ہیں، بلاد کفر تھا یا کفر کا غلبہ تھا، چھوڑ کر کے مدینہ چلے گئے. اور اگر اختیار کے باوجود نہ آئے تو ان کے بارے میں کہا گیا کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. لیکن جو لوگ کمزور تھے یا بچے تھے، عورتیں تھیں، بوڑھے لوگ تھے، چل نہیں سکتے تھے، کوئی ذریعہ نہیں تھا کہ مدینہ پہنچ سکیں، تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے اوپر اللہ کا کرم ہوگا، اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے گا. اور ان کو مستثنی قرار دیا ان لوگوں سے کہ جو اختیار کے باوجود، جو سہولیات کے باوجود دار کفر نہیں چھوڑ کر کے دار اسلام میں نہیں آ رہے تھے، تو ان سے ان کو مستثنی قرار دیا. یعنی ان کی اسلامی حیثیت کو نفی ہو گئی کہ گویا دین میں مخلص نہیں ہے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، کفار کے ساتھ ہوگا. اور یہاں ان کو استثناء قرار دیا گیا، ان کی اسلامی حیثیت کو مسلم کیا گیا اور ان کی معذرت کو دین تسلیم کیا. آج صورتحال یہ ہے کہ ساری دنیا میں نظام کفر لاگو ہے، سیاست میں، تعلیم میں، معیشت میں، اجتماعیات میں، ہر چیز میں لے کر کے ہمارے پس نلاز رہ گئے ہیں، لیکن ہمارے ذاتی اختیارات رہ گئے ہیں. لیکن اس میں بھی اس وقت مزاج طبیعت ایسے بن گئی ہے کہ جو نظام کفر ہے اسی میں چلے جا رہے ہیں. رہنے سہنے، کھانے پینے، گھر بنانے، گھر کی آرائش کرنے، جو انسان کی زندگی کا یہ ہے جو سب سے بہتر بیسٹ کنزیومر بننے کے چکر میں ہے، تو سب اسی لائن پہ بھاگے چلے جا رہے ہیں. انٹرٹینمنٹ کی بات دیکھ لیجیے، ساری چیزیں جو ہمارے اختیار میں ہیں وہ بھی کفر کے الغار میں ہیں. تو سوال یہ ہے کہ پہلا مسئلہ یہ کہ قانونی حیثیت سے ہماری یہاں، قانونی طور پر ہماری حیثیت یہاں کیا ہے. اس آیت سے طے ہوتا ہے کہ یہاں ہم مستضعفین کی حیثیت سے ہیں، جہاں بھی اسلامی نظام لاگو نہیں کر سکتے، اسلامی قرآن و سنت کی تنفیذ نہیں کر سکتے ہیں، ہم رہ رہے ہیں ایسے بلاد میں جہاں نظام کفر لاگو ہے.
تو وہاں ہماری حیثیت مستضعفین کی ہے، یعنی ہم کمزور ہیں، ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے کسی نہیں کر سکیں، نہ اجتماعی جدوجہد اتنی بڑی ہے کہ ہم کامیاب ہو سکیں۔ 100 سال سے دیکھ رہے ہیں جتنے تاریخی ہیں، انہوں نے اسلامی حکومت قائم کرنے کی بات کی اور دنیا کی ساری گمراہیوں کو بھر دیا، اور رفضیت اور انکار حدیث اور سیکولرزم اور خارجیت سب کو گلے لگا لیا، تباہی برآمد سب کچھ نہیں ملا۔ تو ایک نارمل ڈھنگ سے سوچنے اور نارمل ڈھنگ سے رہنے کے لیے، اور یہ کہ اس میں صحیح پلاننگ کے ساتھ پروگریس ہو کہ ہماری دینی حیثیت برقرار رہے، اللہ کے یہاں ہم معذور رہیں، اور یہ کہ ہماری حالت بڑھتی رہے، بگڑے نہیں، جیسے 100 سال تاریخیوں نے کھا لیا، برباد کر دیا مسلمانوں کو، اور جتنے ان کی خارجیت کی وجہ سے قتل ہوا لوگوں کا، اور کفار بھی چڑھ دوڑ کے انہیں کی غلط سوچ کی بنیاد پر۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ صورتحال یہ کہ اس پوری دنیا میں جو ہمارا سیٹ اپ کا ہو، کیا ہونا چاہیے؟ کیا یہ اس طرح کہنے کہ بھئی ہم یہاں اسلامی نظام کی سکتا ہے، لہذا یہاں رہنا، جو رہتے ہیں وہاں کافی رہیں، یہ کہ ہم کسی کو نہیں مانتے ہیں، تو کیا اسے کام بن جائے گا؟ تو سب سے پہلے مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ طے کر لیں ہماری شرعی پوزیشن کیا ہے۔ تو ہماری شرعی پوزیشن یہ ہے کہ ہم یہاں مستضعفین کی حیثیت سے ہیں، ہم معذور ہیں، کہیں جا سکتے ہیں، جا سکتے کہیں، یہ کہ کہیں اسلامی نظام لاگو ہے تو کہیں بھی جائیں، مان لیا اگر ہندوستان سے جائیں، امریکہ جائیں تو دار کفر سے دار کفر کی طرف جانا ہوگا نہیں ہوگا، برطانیہ جائیں دار کفر سے دار کی طرف جانا ہوگا کہ نہیں ہوگا، ایون اگر پاکستان جائیں تو دار کفر سے دار کفر جانا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کیا ہوگا؟ اسلامی قانون ہے، کہیں بھی اسلامی قانون ہے، کہاں جاؤ گے؟ جہاں جاؤ اس صورت حال ہو، پھر کون جانے دے رہا آپ کو؟ کوئی جانے دے رہا ہے؟ ایون اگر آپ کو جتنے ریکوائرمنٹ ہیں دوسری جگہ آپ کو مائگریٹ ہونے کے لیے، پھر بھی یہ ہے یہاں جائیں گے تو وہاں کیا کریں گے؟ ہندوستان کے حالات لاکھ خراب صحیح، لیکن یہاں جو صورتحال بنی ہے، سیٹ اپ بنا ہوا ہے مسلمانوں کا، امریکہ سے بھی بہتر ہے، دینی سیٹ اپ جو بنا ہوا ہے امریکہ سے بھی بہتر ہے، برطانیہ سے بہتر ہے، بہت سے اسلامی ممالک سے بہتر ہے، حتیٰ کہ پاکستان سے بھی بہتر ہے، ابھی تو کوئی پروگریس وہاں ہے نہیں، وہاں سے بھی بہتر ہے۔ تو موجودہ صورتحال میں یہ کہ ہم مستضعفین کی حیثیت سے ہیں، مستضعفین کی حیثیت سے ہم معذور ہیں، اللہ تعالیٰ کے یہاں معذور شمار کیے جائیں گے، اور یہ کہ یہاں پر ہماری نجات کے لیے کافی ہے کہ اخلاص سے زندگی گزاریں، اور فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنا ہمارے بس میں ہے اتنا ہم نیکی کا کام کرتے رہیں، نجات مل جائے گی۔ تو یہ حیثیت ہے معذور کی۔ دوسرے کی اسلامی نظام نہ لاگو ہو تو ایک دوسری پوزیشن یہاں یہ بھی ایک مسلمان کی یہ بھی ہے کہ تمام انسانوں کے، خاطر مسلمانوں کے جو بنیادی حقوق ہیں، جیسے جان کا تحفظ، مال کا تحفظ، دین کا تحفظ، عقل کا تحفظ، عزت کا تحفظ، یہ سب بنیادی حقوق ہیں، اور آج کے زمانے میں روزی روٹی کا تحفظ، تعلیم کا تحفظ، یہ سب چیز بنیادی حقوق ہیں۔ یہاں یہ رہ کر کے اس بنیادی حقوق کے لیے اسٹرگل کرنا اور کوشش کرنا، یہ بھی ہماری پر واجب ہے۔ تو ہم یہاں رہ رہے ہیں، اگر یہ جو کم عقل بیوقوفوں کو یہ خارجی ذہن رکھنے والے ہیں، تفصیلی ذہن رکھنے والے ہیں، اگر مان لیں یہاں رہنا دن حرام ہے، پھر جاؤ گے کہاں؟ یہ جو یہاں 20 کروڑ مسلمان ہیں، یہ کس کا صحیح ہاتھ میں دے دیں؟ ان کی کوئی ویلو ہے کہ نہیں ویلو ہے؟ اللہ کی نگاہ میں یا انسان کی نگاہ میں کوئی ویلو ہے؟ تو ان کو کیا کریں گے؟ تم تو 1.5 انچ کی زبان سے اور آ کر کے پاگلوں کی طرح فتویٰ لگا دیے، لیکن جائیں گے کہاں لوگ؟ یہی رہنا ہے نا۔ تو ان کے بارے میں کیا بندوبست کیا جائے؟ یہ کہ شرعی حیثیت کیا ان کی طے کی جائے، تو شرعی حیثیت طے کرنا ضروری ہے۔ ہماری ساری سرگرمیاں اسی فریم ورک میں ہو جو ہماری دینی حیثیت یہاں بنتی ہو۔ تو ہماری دینی حیثیت یہاں ہے کہ مستضعفین ہیں، اور وہ پہلے کے جو مستضعفین تھے مکہ میں ان سے کہیں اچھی حالت ہے، لیکن بہرحال ہم مستضعفین کی حیثیت سے مستضعفین یہی کہ ہم اپنا ڈیسیزن اپنے بارے میں نہیں کر سکتے ہیں، اسلامی قانون نہیں لاگو کر سکتے ہیں، تو مستضعفین کی حیثیت سے ہیں، لیکن ان سے کہیں اچھی صورتحال ہے، لیکن فریم ورک ہمارے مستضعفین کا۔ یہاں ہمیں وہاں تو یہ کہ انسان کے جو حقوق ہوتے ہیں جو بھی گنائے گئے، وہاں کوئی تحفظ نہیں حاصل تھا، یہاں تو دستوری طور تحفظ حاصل ہے اور انٹیکٹ ہے۔ ظالم لوگ اس کو کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن چھین پاتے ہیں؟ ہماری شریعت کوئی چھین لیتا ہے؟ ہمارے جان مال کے تحفظ جو ملا وہ دستوری طور پر، کوئی کتنا بڑا ظالم ہو اگر صحیح ڈھنگ سے فالو ہو تو انسان ملتا ہی نہیں ملتا ہے، پہلے تو بھی نہیں ملتا تھا۔ تو وہاں کے لوگوں سے پہلے جو تھے مستضعفین ان سے کہیں اچھی حالت ہے،
تو یہ ہے کہ ہم مجبور ہیں، مستضعفین کے حیثیت سے ہیں. تو ہمارا دوسرا اسٹرگل یہ ہے، فریضہ واجب ہے کہ ہمارے اوپر یہ واجب ہے کہ جو فنڈامنٹل حقوق ہیں ان کا تحفظ ہونا چاہیے. ہم یہاں رہ رہے ہیں، ہماری دینی شناخت فنڈامنٹل رائٹ میں ہے، اس کے تحفظ کے لیے کوشش کریں گے. تو یہاں رہ کر اس کے لیے کوشش کریں. ایون اگر پارلیمنٹ میں جانا ہو انتخاب لڑ کر کے اور وہاں مسلمانوں کے لیے لوگوں کے لیے جو ظلم ہو رہا ہے، جن کو حقوق پامال ہو رہے ہیں، ان کی بحالی کے لیے محنت و کوشش ہو تو بھی ضروری ہے ہمارے لیے. یعنی دینی فریم ورک میں آئے گا. بھائی اس سے مثال لے لیجیے کہ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں رہنے کے باوجود جب اسلامی ریاست قائم ہو گئی تو آپ نے ایک مرتبہ کہا، صحیح حدیث ثابت ہے کہ شاید دارمی کی حدیث ہے کہ اللہ اگر حلف الفضول آج بھی انٹیکٹ ہو تو ہم اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے. حلف الفضول کیا تھا؟ حلف الفضول یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب جوان تھے اور نبوت ابھی نہیں ملی تھی تو زمانے میں ان کے چچا اور کچھ سمجھدار لوگوں نے زبیر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبیر اور دوسرے باضمیر لوگوں نے مکہ نے انہوں نے طے کیا اور ایک اکارڈ بنایا کہ کسی بھی یہی فنڈامنٹل رائٹ، اساسی حقوق کی تحفظ کے لیے کہ اس پر اگر کوئی دست درازی کرے تو ہم اس کے خلاف لڑیں گے. وہ یہ تھا کہ یمن کا ایک آدمی آیا تجارت کا سامان لے کر، مکہ کے ایک آدمی نے، مالدار آدمی نے خریدا سامان اور پیسہ نہیں دیا اور اس نے فریاد کی. تو اس کی فریاد کو سن کر کے یہ لوگ اپنا تیار ہوئے کہ یہ نہیں ہونے دیا جائے گا. تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اسلامی ریاست بنایا تھا، پھر بھی کہیں بھی اسلامی انسانی حقوق یا بنیادی حقوق کے تحفظ کی بات ہو تو آپ اس میں ساتھ دینے کے تیار تھے. تو یہاں ایک پارلیمنٹ ایک دستوری پلیٹ فارم ہے، اس سے کورٹ سے کم نہیں ہے. کورٹ فضول تھا تو جو وہاں رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑا اور کہا وہ نہیں کھڑا ہو سکتے ہیں. تو اگر اس نیت سے کوئی آدمی جائے اور اس جذبے سے جائے اور یہ کمزوروں، غریبوں، مسلمانوں کی نمائندگی کرتا ہے حسن نیت کے ساتھ کہ ان کے حقوق تحفظ کرنے کے جائیں تو ثواب کا کام ہے، جانا بھی چاہیے. کیا اگر نہیں جائیں تو کیا یہ کسائیوں کے ہاتھ میں چھوڑ دیں اپنے 20 کروڑ کو یا کہ غریبوں محتاجوں کو؟ وہاں جا کر کے اسٹرگل کریں، مقابلہ کریں، منوائیں اپنے حقوق. اور منوا لیا جاتا کہ نہیں لیا جاتا منوائیں. تو اب یہ صورتحال ہے کہ تو یہ ایک تو یہ کہ ہماری حیثیت مستضعفین کی ہے، معذورین کی ہے، اور اس دائرے میں جتنا ہمارے بس میں ہے ہم عمل کرتے ہیں تو ہماری اسلامی حیثیت رہے گی، نہ اسلامی شناخت رہے گی اور آخرت میں نجات انشاءاللہ ملے گی. یہ تکفیر کی بات کرنا اور یہ کہ یہاں رہنا جائز نہیں، یہ سب پاگلوں کی باتیں ہیں، جاہلوں کی باتیں ہیں، یہ روڈ مین لوگوں کی باتیں ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. باتیں اصولوں کی بنیاد پر ہوتی ہیں اور اتنی بڑی طاقت کو دیکھ رہی ہوتی ہے، نہیں کہ زبان سے کہہ دیا ختم ہو گیا. اچھا ایک تو یہ ہے کہ پہلی بات یہ ہوئی نا کہ ہم مستضعفین ہیں، ہمارا فریق طے ہوا اور اس میں یہ کہ ہمارے بس میں جتنا ہے اتنا دین پر عمل کریں، نجات کے لیے کافی ہے. اور دوسرے کہ ہمارا یہ عمل یہ ہے کہ اس ملک میں رہتے ہوئے جو قانون ساز ادارے ہیں وہ پہلے کفر کے لیے ہوتے ہیں اور یہ کہ اسلامی تعلیم کے خلاف ہوتے ہیں، لیکن بہت سی ایسی چیزیں جو مواد کے دائرے میں ہیں تو اس میں حصہ لینے میں کوئی بات نہیں ہے. اور پھر یہ کہ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہم اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے جائیں، غریبوں کمزوروں کے تحفظ کے لیے جائیں. اس لیے تمام علماء نے، علامہ البانی نے، شیخ ابن باز نے، شیخ عثمان وغیرہ نے اس کو جائز قرار دیا ہے اور دوسرے والوں نے جائز قرار دیا ہے. وہ اس کے سامنے یہی چیز ہے نا بصیرت کہ یہ پوری پبلک کو کس کے ہاتھ بھیج دیں گے، ان کی کوئی ویلو نہیں ہے. یا یہ جاہل جو اتنی بڑی زبان ہے، عقل بھی نہیں ہے، دماغ بھی نہیں، علم بھی نہیں ہے اور فتوا داغتے رہتے ہیں، ان بدبختوں کو جیل میں ڈالنا چاہیے. مجرمین کے شمار کے کار میں ہیں تو تماشا کرتے رہتے ہیں. تو یہ چیز نہیں چلے گی، وہاں بھی جا سکتے ہیں. تیسری بات یہ کہ ہم یہاں رہ رہے ہیں، ہماری ایک پوزیشن انسانیت نوازی کی ہے. ایک مسلمان کا گھر اگر کافر کے گھر کے پاس ہو تو اس کے ساتھ کیسے رہے گا؟ لڑائی کر کے رہے گا. اسلامی تعلیم کیا ہے؟ حقوق ہے. تو یہاں مواطنت کے بھی حقوق ہیں ہمارے، مجاورت کے بھی حقوق ہمارے، تو ان کو بھی ہم نکال کریں. اور چوتھا سب سے بڑا ہماری ذمہ داری ہے دعوت و تبلیغ کا. آج دعوت و تبلیغ کے لیے جو راستے کھلے ہوئے ہیں اس زمانے میں کھلے تھے. کم سے کم اس دور میں یہ ہے کہ انسان کو اپنی بات کہنے اور دعوت و تبلیغ کے لیے ہم کو قانونی دستوری حق ملا کہ نہیں ملا ہے. تو چوتھی ہماری پوزیشن یہ ہے کہ دعوت و تبلیغ کر کے اگر یہاں رہ رہے ہیں تو ہم گویا ہماری جو ذمہ داری ہے اس کو نبھا رہے ہیں. اس کے نبھانے کے لیے یہاں رہے، یعنی دعوت و تبلیغ کے لیے کفار کے دارالکفر میں جایا جا سکتا ہے. دارالکفر میں جانے کی جو اجازت دی جاتی ہے کہ آپ نہیں جائیں گے،
دار اسلام سے، لیکن اگر آپ تجارت کرنے جانا چاہتے ہیں تو جا سکتے ہیں، علم حاصل کرنے جا سکتے ہیں، کسی اسپیشلائزیشن کے لیے جا سکتے ہیں، اور دعوت و تبلیغ کرنے کے لیے جا سکتے ہیں، جا سکتے ہیں. تو تینوں چیزیں بھی یہاں ہوتی ہی نہیں ہو سکتی ہیں. تو اس کے لیے بھی بنیاد ہے، یہاں رہ سکتے ہیں. تو یعنی ایک پوائنٹ ملتا نہیں سے. تو یہ تمام چیزیں ہیں، اس بنیاد پر ہم یہاں رہ سکتے ہیں، کر سکتے ہیں. اور وہ بھی اسی فریم ورک میں کہ مستضعفین ہونے کے باوجود بھی اتنی ساری فیسلٹیز ہمیں ملی ہوئی ہے. تو ان تینوں چاروں پوائنٹ کی بنیاد پر ہم یہاں رہ رہے ہیں. مستضعفین کیسے ہیں، ہم یہاں رہیں گے، ہمارے لیے جائز ہے، مجبوری ہے، کہیں جا بھی نہیں سکتے ہیں، اور نجات ہم یہاں بھی پا سکتے ہیں. تو یہ تو پوزیشن ہوئی. اب رہ گیا دوسرا پوائنٹ، رد کی بات. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر جیسے کہ آج بھی کہتے ہیں بہت سے پاگل کہ یہ دارالکفر ہے، اور یہ کہ اس میں الیکشن میں حصہ لینا حرام ہے، اور یہ کیا نام ہے قانون پڑھنا حرام ہے. سوال یہ ہے کہ ان کو یہاں رہنا بھی تو حرام ہے، تو خودکشی کر لیں، جائیں. یہ دربک جتنا کہتے ہیں ساری سہولیات گورنمنٹ سے پاتے بھی ہیں. مثال کے طور پر بہت سے لوگ یہاں موجود ہیں، تعلیم حاصل کرتے ہیں اور اسی بکواس کرتے ہیں، یعنی وہ خرچیوں والی بات کرتے ہیں، تکفیر کی بات کرتے ہیں، قتال کی بات کرتے ہیں. سوال یہ ہے اگر تم اس کے قائل ہو تو یہاں کیوں ہو؟ یا تو خودکشی کر لو، مر جاؤ، یا اگر رہ رہے ہو تو منافق ہو. ایک طرف کہہ رہے ہو کہ انکار بھی کرتے ہو، دوسرے سے مستفید ہوتے ہو. یہ تضاد کیا ہے؟ یہ جہالت کی دلیل بھی نہیں. یہ سب جاہل بھی ہیں، منافق بھی ہیں، جھوٹے بھی ہیں، مکار بھی ہیں. ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. خام خواہ نوجوانوں کے ذہن خراب کرتے ہیں بیٹھ بیٹھ. اور یہ لوگ کیسے لوگ ہوتے ہیں؟ وہی بیوقوف جو اپنے فیلئر ہے پڑھنے لکھنے میں، کوئی نہیں پائے ہیں، تو اپنے لیڈرشپ کے لیے، پیسے کے لیے، شہرت کے لیے نوجوان لڑکے لڑکوں کو بھٹکاتے پھرتے ہیں. یہ سب سوال یہی ہے، یہ اتنے بڑے جاہل ہے. سمجھتے ہو کہ یہاں غلط ہے، خراب ہے، یہی کہ یہاں کا نظام کچھ ہوتا ہے، تو جو مسلمان اس کو مانتے کافی ہے. تب یہ سب جب مانتے ہیں تو رہ لو گئے، رہنے کا کوئی حق ہے ان کو. بھائی اگر ایسے لوگ پکڑ میں آئے تو ان کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دینا چاہیے، جیل میں ڈال دینا چاہیے، یعنی کہ ان کو اڑا دینا چاہیے. یا پھر یہ منافق ہیں، بزدل ہیں، لفنگے ہیں. یہ کنفیوژن پھیلانا ایسی، اور یہ سب ساری موجودگی کی دیے ہوئے ہیں. وہ بھی آدمی نہ سمجھا نہ بوجھا کبھی، اور کنفیوژن میں ڈالتا رہا. پہلے 1939 سے لے کر 49 تک وہ آدمی خارجیت کی تبلیغ کرتا رہا. حتیٰ اس کے نزدیک حضرت علی، حضرت عثمان کا دور خلافت بھی جائزے تھے خالصہ. وہ اپنی کتاب میں تعریف فرماتے ہیں تجدید دین میں. اور اس زمانے کا معاشرہ بھی جائزے خالصہ کی طرف چلا گیا تھا. یہ کیا ہے؟ یہی خارجیت، یہی کہ الیکشن میں حصہ لینا حرام ہے، اور یہ تاغوت ہے، کفر ہے، جمہوریت، اور یہ ہے وہ ہے. اس کے بعد پاکستان میں پہنچے تو جمہوریت واجب ہو گئی. اسلامی حکومت صرف جمہوریت کے ذریعے حاصل ہو سکتی ہے. اب وہ سارے ان کے جتنے لونڈے اور سرفیرے ہیں، وہ دور بھی ادھر سے مل کر خلط مل کر کے اور پبلک کو گمراہ کرتے ہیں، برباد کرتے ہیں اور پریشان کرتے ہیں. اور کم عقل نوجوان لڑکے اور لڑکیاں جو ہیں ان جاہلوں کی باتیں سنتے ہیں. تو یہ فنڈا کلیئر ہونا چاہیے کہ ہم یہاں ہیں، ہمارے مواطنت کے حقوق ہیں، ہمارے انسانیت کے حقوق ہیں، ہمارے دعوت و تبلیغ کی ذمہ داریاں ہیں. ہم مستضعفین کی حیثیت سے ہیں، معذور ہیں، کہیں جا نہیں سکتے. ہمارے پاس جتنے امکان ہے دین کی خدمت کرنے کی وہ سارے کریں گے، نجات پائیں گے. اور کوئی الجھن پریشانی کی بات نہیں ہے. اسلام نے ہر حالت میں رہنے کے لیے گنجائش رکھی ہے. یہاں کوئی بندھا ٹکا نہیں ہے بس یہ اس پر نہیں چلے تو ختم ہوئے اور ٹوٹ ہوئے اور ٹوٹ گئے، اسلامی راستے پہ نہیں رہے، بگڑ گئے. بھائی اس سے پہلے آپ بتائیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے سوا، اور یوسف علیہ السلام کے سوا، اور کسی کی، اور حضرت داؤد، چار کو چھوڑ کر کسی نبی کی حکومت قائم ہوئی تھی؟ تو کس معاشرے میں رہتے تھے؟ وہی کافروں کا تو حکومت تھی. تو آخر اس کا کیا مسئلہ تھا؟ کیا وہ لوگ تمام انبیاء بھی ان جاہلوں کے اور یہ خارجیوں کے، جو خارجی جو جن کو یہ موجودہ جو جس کی بات کر رہا ہوں اس وقت، جو اس طرح کہتے ہیں کہ یہ جو مسلمان اس کو مانتا ہو کافر ہے اور جو یہ کرتا ہے کافر ہے، یہ وہی باتیں کرتے ہیں نا، ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ انبیاء کے بارے میں کیا کہیں گے؟ تو یہ نیرے شاہی قسم کے لوگ ہیں. ٹھیک، اگر کوئی آدمی دین کو چھوڑ کر کے اور اسی نظام کو مانتا ہے تو ظاہر کافر ہو جائے گا. لیکن آدمی اس کو نہیں مانتا ہے. یہ کہ ہم یہاں دین ہماری اصل ہے، ہم اسی کو مانتے ہیں، لیکن موجودہ صورتحال ہے اس میں مستضعفین کی حیثیت سے ہم نبھا کر رہے ہیں، معذوری ہے. تو یہ پریشانی
معذوری کی بنیاد پر. بھائی معذوری اگر ہو تو آدمی اگر بے ہوش ہو گیا ہو تو نماز معاف ہے, آدمی اگر پاگل ہو گیا تو نماز معاف ہے, آدمی اگر پیسہ نہیں ہے تو زکوٰۃ معاف ہے, آدمی اگر بیمار ہے تو روزہ معاف ہے. تو یہ فرائض بھی معذرت کی بنیاد پر معاف ہو جاتے ہیں. تو اب یہ بھی ایک فریضہ ہے کہ اسلامی اسٹیٹ میں رہنا چاہیے, اسلامی نظام میں رہنا چاہیے. لیکن اسلامی نظام اگر نہیں ہے تو کیا مطلب, ساری دنیا کے مسلمان کافر ہو گئے, یہ کہ ان کو کسی کسائی کے ہاتھ بھیجوا دیں. تو یہ بیوقوفے جو صرف اپنے ذاتی خواہش کی بنیاد پر اور ذاتی شہرت کے لیے مرے جا رہے ہیں, دنیا کے گندے ترین منافق ترین لوگ ہیں. یہ خود اپنے بارے میں فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں کہ ہم کیسے جی رہے ہیں. ہمیشہ الجھن کے شکار یہ جو ہوتے ہیں نا فتنہ و فساد قسم کے لوگ, ان کا کوئی موقف نہیں ہوتا ہے, کوئی دلیل نہیں ہوتی ہے, کوئی نظریہ نہیں ہوتا ہے, زندگی میں کوئی رخ نہیں ہوتا ہے. وہ صرف کمائی کھاتے ہیں, فساد پھیلا کر کے, گمراہ کر کے, دوسروں کو کافر کہہ کر کے. ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے. تو آج اس طرح کے عناصر موجود ہیں, یونیورسٹی میں بہت سے عناصر موجود ہیں, فیلئر ہے اپنے میدان میں, لیکن لڑکیوں میں چھپے ہوئے ہیں پردے کے نیچے, یا جیسے وہ کہتے ہیں کہ نا اسکرٹ کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں. یہ مجاہد بنتے ہیں لیکن لڑکیوں کے پردے کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں, مکاری کرتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, لوگوں کو بہکاتے ہیں, پھسلاتے ہیں اور دوسروں کے خلاف فتوا دیتے ہیں. فتوا دینے کی ان کی حیثیت جائز ہوگی؟ اپنے فیلڈ میں تو فیل ہیں, ناکام ہو گئے, منہ چھپائے بیٹھے ہوئے, ماں باپ کے گھر نہیں دکھا سکتے, منہ نہیں ماں باپ کے پاس جا کر کے گھر میں منہ نہیں دکھا سکتے ہیں, ناکام, اور یہاں بیٹھ کے لیڈری کرتے ہیں. اور اس کا کیا نام ہے, پیچھے پردے کے پیچھے یہ سب تماشا کر رہے ہیں, سامنے آ بھی نہیں سکتے. بھی اگر ہے تم سمجھتے ہو کہ بنیادی چیزیں تو اور کھول کر میدان میں کہو کہ پردے کے پیچھے کرتے ہو, دوسروں کو گمراہ کرنا, دوسروں کو کافر کہنا, بھڑکانا, برگلانا نوجوان لڑکوں کی لڑکیوں کی, ایسا کیا صورت ہے. تو یہ کہ کھیل نہیں ہے, تماشا نہیں ہے. علماء کا کام ہے بتائیں کہ بھائی ہم یہاں رہ رہے ہیں, کیسے رہ رہے ہیں. یہ پوری اتنی بڑی تعداد, کیا اس کو ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے, ذرے برابر ہیں, ان کی جان مال عزت آبرو دین دھرم کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ لوگ آ کر کے فیصلہ کریں گے. تو یہ بہت بڑا حساس مسئلہ ہے, اس کو سمجھنا اور جاننا چاہیے کہ ہم یہاں کیا ہیں. ہم ایسے فالتو نہیں ہیں, ہم یہاں ہیں, ہماری حیثیت ہے, اور اس حیثیت میں ہے کہ بہت سے ممالک سے اچھے ہیں. آپ بتائیے, جائزہ لیجیے ساری دنیا کا. یا صدام کے عراق میں, یا کیا نام ہے خمینی کی ایران میں, کیا مسلمان یہاں سے اچھے ہیں؟ یہی کہ اس کی بے نظیر بھٹو کے پاکستان میں, یا زرداری کے پاکستان میں مسلمان, یہاں کے مسلمان سے اچھے رہے. ہر مسجد میں رو دھماکہ ہو رہا, کتنے مارے جا رہے ہیں, اور کرپشن, ظلم, زیادتی, ساری چیزیں ہو رہی ہیں. کون یہاں سے بڑا اچھا ہے؟ تو یہاں ہیں, یہاں کی ہماری حیثیت ہے کہ یہ اس وطن میں رہ رہے ہیں, اس وطن کا حق بھی ادا کریں. صرف رونا, شکایت, یہ ملا ہوا ہے, جو حقوق ملے ہوئے ہیں, جو دستوری تحفظ ملا ہوا ہے, آپ بتائیے انٹیکٹ ہے کہ نہیں ہے؟ اب اپنے طور پر ہم اتنے کاہل ہیں, کامچور ہیں, کچھ نہیں کر پا رہے ہیں, یا ہم اپنے آپ کو اپنا حق نہیں لے پا رہے ہیں, یا کہ ڈیسیجن میکر پاور نہیں بن پا رہے ہیں, تو رو. لیکن یہ ساری چیزیں ہیں کہ نہیں ہیں, اور یہ کوئی چھین سکتا ہے؟ تو یہ سب چیزیں حقائق کی بنیاد پر زندگی گزارنی چاہیے. ہر چیز کا انکار, ہر چیز کا انکار, ہر چیز کا انکار. آدمی جب ضرورت ہوتی ہے تو 4 پیسے کے لیے دین مان بہتر پھرتا ہے, اور جو قوم و ملت کی بات ہوگی, یہی کہ ملک کی بات ہوگی, تو ایسا لگتا ہے جیسے 2 ان کی زبان سے فیصلہ فرما دیں گے, جیسے ان کو قاضی اور جج بنا دیا گیا. تو قاضی اور جج نہیں بننا چاہیے. یہ مسائل جو ملت کے ہیں, جو اس کو سمجھ بوجھنے والے ہیں, جو جانکار لوگ ہیں, ان کے ذمہ جانا چاہیے, وہ فیصلہ فرمائیں گے. لیکن یہ بہروپیے, یہ نالائق لوگ جو فیصلہ کریں گے, یہ بزدل اور کمینے لوگ فیصلہ کریں گے. اپنی زندگی میں فیلئر ہیں, اور لڑکیوں کے برقعے کے پیچھے چھپ چھپ کر کے تماشا کر رہے ہیں, اور شکار کر رہے ہیں نوجوانوں کو. تو یہ چیز واضح ہونی چاہیے, کلیئر ہونا چاہیے, بالکل شرح صدر کے ساتھ. یہاں ہم مستضعفین کی حیثیت سے ہیں, کوئی ٹھکانہ نہیں ہے, اور پھر بھی یہاں جو سسٹم میں موجود ہیں, ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں اور کر رہے ہیں. اگر نہیں کر رہے ہوتے یا نہ کچھ ہوتا, یہ سسٹم نہ بنا ہوتا, تو یہ 20 کروڑ کہاں جاتی. آپ دیکھ رہے ہیں مسجدیں بھی بن رہی ہیں, جماعت بھی ہو رہا ہے, جمعہ بھی ہو رہا ہے, اور کئی عورتیں بھی نقاب میں نظر آ رہی ہیں. ہماری پہچان اور شناخت کہاں سے آ گیا؟ ایسے زمین آسمان ٹپک پڑا ہے, زمین سے نکلا آسمان ٹپک پڑا ہے. یہ محنتوں کا, کوششوں کا, اویئرنیس کا, شعور ادراک کا, سمجھانے بجھانے کا تو اثر ہے. کس کے بھی انکار کر دیں گے؟ تو جو چیز موجود ہے ہمارے سامنے سنوارا ہے, اسی کو اتنی کمزوری کے باوجود بھی غلط کار لوگ اس کو تھریٹ سمجھ رہے ہیں, اور یہاں ہم کھیل سمجھ رہے ہیں. جیسے حکومت کھیل ہے, ان کے لیے تھریٹ ہے, ان کے لیے کھیل ہے. تو نہ تھریٹ ہے نہ کھیل ہے. ایک پرامن آبادی ہے یہاں, اور اسلامی پوائنٹ سے بھی رہ رہے ہیں,
جو حقوق ہیں اسلام کے حد تر امکان وہ بھی ادا ہو رہا ہے، حقوق جو متن کے حقوق بھی ادا ہو رہا ہے، یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں. اللہ تعالیٰ اور ترقی دے اور پروگریس ہو، اور ان تمام فسادیوں، فتنہ پروروں اور جاہلوں سے نجات دے، اور تحریکیوں کے مکاروں کی مکاریوں سے اللہ تعالیٰ نجات دے، اور مسلمانوں کو شرح صدر کے ساتھ یہاں اور اپنی پوری حقوق کی حفاظت کرتے ہوئے رہنے کی اور پروگریس اور ترقی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.